بادشاہ اپنی شاہی کرسی پر بیٹھا ہے، درباری اور وزیر اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں کے بارے میں پوچھتا ہے، بتاتا ہے کہ ایک دور دراز کے گاؤں کے لوگ آپ کے بادشاہی نظام سے ناخوش ہیں۔ بادشاہ بڑا غصے میں آیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری سلطنت میں کوئی مجھ سے ناخوش کیوں ہے؟ بادشاہ نے کہا، مجھے وہاں جانا ہوگا۔ بادشاہ عام آدمی کا لباس پہن کر اس گاؤں میں جا کھڑا ہوا۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ غربت کا شکار ہیں، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں اور ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ ایک بوڑھا کسان بادشاہ کو پہچانے بغیر کہتا ہے، ہمارا بادشاہ صرف محل میں بیٹھا عیش کرتا ہے، اس سے ہماری تکلیفوں کی کیا خبر ہے؟ بادشاہ حیران ہوتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہاں کچھ دن اور رکے گا تاکہ اس گاؤں کی حقیقت جان سکے۔ بادشاہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے تو کچھ کسان بتاتے ہیں کہ زیادہ ٹیکسوں کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، تو کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں پورا معاوضہ نہیں ملتا، اس لیے ہم بہت پریشان ہیں۔ بادشاہ دل میں سوچتا ہے، یہ سب میرے علم میں کیوں نہیں تھا؟ میرے درباری تو ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ رعایا خوش ہے۔ بادشاہ ایک بزرگ سے کہتا ہے، اگر بادشاہ تمہاری بات سنے تو تم کیا کہنا چاہو گے؟ تو بزرگ نے بہت حیرت سے جواب دیا، ہمیں صرف انصاف چاہیے کہ ٹیکس اور محنت کا پورا صلہ دے۔ ہمیں ایک ایسا حکمران چاہیے جو ہماری آواز سنے۔ بادشاہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ وہ ایک منصف حکمران بنے گا۔ اگلے دن بادشاہ اپنے اصلی لباس میں ظاہر ہوتا ہے۔ گاؤں والے حیرت سے دیکھتے ہیں۔ بادشاہ بلند آواز میں کہتا ہے، میں تمہارا بادشاہ ہوں اور تمہاری پریشانیاں خود دیکھنے آیا تھا۔ اب یہ سب بدلے گا۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ ٹیکس کم کر دیے جائیں گے، ظالم سپاہیوں کو سزا دی جائے گی اور کسانوں کی مدد کے لیے خزانے سے رقم دی جائے گی۔ کچھ مہینے بعد گاؤں خوشحال ہو چکا تھا، کھیتوں میں ہریالی آ چکی تھی اور بازار میں رونق آ چکی تھی اور لوگ خوش ہیں کا انصاف مشہور ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بادشاہ یہ سیکھتا ہے کہ اچھا حکمران صرف محل میں بیٹھ کر نہیں ہوتا، بلکہ اسے اپنے لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی مشکلات کو جاننا چاہیے۔ جی تو ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ بادشاہ ہمیشہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔